مصنف کا فیصلہ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کمی و پیشی اور اختلاف مدارج ہر ایک کی توبہ و انابت اور استغفار کی کیفیت کی بنا پر ہے۔ گنہگار بندہ جب اپنی معاصی کی وجہ سے شرمندہ اور شرمسار ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ذلت و خواری، عاجزی و انکساری، خاکساری و فروتنی، خشوع و خضوع، رجعت اللہ، اجتناب معاصی، خوف و خشیت، تضرع و زاری کی خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں کبھی کسی کے اندر پوری قوت سے نمو کرتی ہیں، جس سے توبہ کرنے والا اس درجے سے بھی آگے نکل جاتا ہے جہاں وہ گناہ کرنے سے پہلے تھا، اور گناہ سے بیشتر وہ جس درجے نیک تھا اس سے کہیں زیادہ نیک بن جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے حق میں گناہ ایک رحمت بن جاتی ہے۔ گناہ سے قبل اس کا قلب غرور آشنا تھا، عجب و نخوت اس کے اندر بھری ہوئی تھی، اس سے اپنے نفس پر اعتماد تھا، اپنے اعمال پر تکیہ اور بھروسہ تھا۔ گناہ کی وجہ سے یہ تمام برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اب وہ اپنے مولا سید اور آقا کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے، اور عاجزی، انکساری، فروتنی اور خاکساری کے ساتھ اپنے رخسار اس کے دہلیز پر رگڑنے لگتا ہے اور اللہ کی قدر و منزلت پہچاننے لگتا ہے۔ اپنی محتاجی اور بے کسی و بے بسی کا اعتراف اپنے قلب کی گہرائیوں سے کرنے لگتا ہے۔ اپنی حفاظت اور عفو و ترحم اور مغفرت و نجات کے لیے اپنے آپ کو اپنے سید، مولا اور خالق کا سراسر محتاج سمجھنے لگتا ہے۔ قلب سے سہولت، ہیبت و تمکنت، شان و شوکت اور عبادت و طاعت کا غرور جو پہلے تھا ختم ہو جاتا ہے۔ طاعت و عبادت کی شیخیاں اور کبر و نخوت نکل جاتے ہیں، خود بینی و خود ستائی کا بت پاش پاش ہو جاتا ہے، اور خطا کاروں، گناہ گاروں کی صف میں آ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور شرم و ندامت، خوف و رجا کے ساتھ اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، اپنے کو حقیر و ہیچ اور اپنی طاعتوں اور عبادتوں کو لاشیء محض اور اپنے گناہوں کو بھاری وزنی جرم سمجھ کر اس کے سامنے سر خم کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اپنی جان کو سراسر ناقص، ناچیز، ناپاک، ناکارہ اور بدترین خلائق سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے رب کو ہم قسم کے کمالات اور حمد و ثنا کا واحد مستحق سمجھتا ہے، اور اسی کو اپنا حاجت روا ماننے لگتا ہے۔ آسمان و زمین کی بقا حلم الہی میں پہنیا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ بھی مل جاتا ہے اور جو نعمت بھی اسے عطا کی جاتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، اسے بہت زیادہ اور بہت بڑی نعمت تصور کرتا ہے، اور اپنی ذات کو وہ اس سے کم تر سمجھتا ہے، اور حقیر سے حقیر نعمت کا بھی وہ اپنی کو مستحق نہیں سمجھتا، اور ہر ابتلا و مصیبت کا اپنے آپ کو اہل اور مستحق سمجھتا ہے، بلکہ بڑی سے بڑی مصیبت کا وہ اپنی ذات کو مستوجب سمجھتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ احسان ہی کیا ہے کہ گناہ و جرم کی مقدار کے مقابلے میں اسے کچھ بھی سزا نہیں دی، کیونکہ جرم کے مقابلے میں جس سزا کے وہ لائق تھا وہ ایسی تھی کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے، جائے کہ ایک عاجز و کمزور بندہ، کیونکہ گناہ اگرچہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو مگر اس عظیم ترین ذات کے مقابلہ میں ہے جس سے کوئی بھی بڑا نہیں، جس سے کوئی جلیل و بزرگ اور کبیر و برتر نہیں، چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کا دینے والا ہی ایک اکیلا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اس کا مقابلہ کس قدر کبھی شنیع اور ناجائز ہو سکتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم، مومن اور کافر، اپنی عظما، اجلاء اور سرداروں کا مقابلہ ایک کبھی ترین حرکت سمجھتی ہے۔ اس قسم کے لوگوں کا مقابلہ وہی آدمی کرتا ہے جو سب سے زیادہ رذیل ہوتا ہے،
جس کے اندر جوہر مروت نام کو نہیں ہوتا۔ جب اس قسم کے لوگوں کا مقابلہ ذلیل ترین حرکت ہے تو پھر اس ذات کا مقابلہ کس قدر رذیل و ذلیل حرکت ہوگی جو سب سے بڑا، سب سے زیادہ با اختیار اور زمینوں و آسمانوں کا مالک، حاکم اور سلطان معبود ہے۔ اگر اس کی رحمت، اس کے غضب پر، اس کی مغفرت، اس کی عقوبت پر غالب نہ آتی تو ساری زمین زلزلوں سے پاش پاش ہو جاتی۔ اگر حلم و بردباری، مغفرت و بخشش نہ ہوتی تو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے آسمان و زمین اپنی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور دنیا تباہ ہو جاتی۔ چنانچہ سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالات کو چھوڑ نہ دے، اور اگر وہ موجودہ حالات کو چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ بے شک وہ تحمل والا، بخشنے والا ہے۔ سورہ فاطر۔ آیت کے آخر میں اللہ کے دو نام آئے ہیں، ان پر غور کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اسماء میں سے ان دو ناموں کا ذکر فرمایا ہے اور آیت کو انہی دو ناموں پر ختم کیا ہے کہ وہ حلیم و غفور ہے۔ غور کرو اللہ کی کیا کیا راز ہے، غور کرو اللہ کی کیا کیا راز اس میں مضمر اور پوشیدہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجرموں اور گناہ گاروں کے ساتھ حلم و بردباری اور مغفرت و درگزر سے کام لیتا تو آسمان و زمین اپنی جگہ سے ٹل جاتی اور دنیا تباہ ہو جاتی۔ چنانچہ سورہ مریم کے اندر کافروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، ترجمہ: قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے۔ سورہ مریم۔ اور یہ تو معلوم ہے کہ صرف ایک گناہ کی پاداش میں اللہ نے ہمارے والدین آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو جنت سے باہر کر دیا، اور صرف ایک ہی گناہ اور ایک ہی بات کی خلاف ورزی کی پاداش میں ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا، اور صرف ایک ہی گناہ اور ایک ہی بات کی خلاف ورزی کی پاداش میں ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا، اسے عالم ملکوت سے خارج کر دیا اور آسمانوں سے نکال باہر کیا۔ لیکن پھر بھی ہم احمقوں کا حال وہی ہے جو کسی شاعر نے کہا ہے، ترجمہ: ہم گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں کہ نعمت لازوال کے ساتھ جنت ملے گی، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے والدین آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ نے صرف ایک گناہ کی بنا پر اپنے عالم ملکوت سے باہر نکال دیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد قبل گناہ سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ جو درجہ اس سے پہلے حاصل تھا اس سے بلند تر مقام پر جا پہنچتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اس کی ہمت توڑ دیتا ہے، جس سے اس کے تمام عزائم و ارادے پست ہو جاتے ہیں، اور قلب کی صحت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ توبہ بھی اگلی صحت تک پہنچنے میں اس کی امداد نہیں کرتی، اس لیے وہ اپنے فوت شدہ درجہ کو پھر حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرض زائل ہو جاتا ہے اور اسے وہی صحت حاصل ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے حاصل تھی، اور اب وہ اسی کے مثل عمل کرنے لگتا ہے اور اپنے اصل درجہ کو پا لیتا ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں اسی وقت ہوتی ہیں کہ انسان کا تنزل و انحطاط گناہ و معصیت کی وجہ سے ہوا ہو۔ اگر یہ تنزل و انحطاط کسی ایسی امر کی وجہ سے ہے جو اصل ایمان میں خلل انداز ہے، مثلا شکوک و شبہات، ریب و تردد اور نفاق وغیرہ کی وجہ سے ہے، تو اس کا تدارک پھر نئے سرے سے ایمان لائے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے آدمی کی ترقی کی کوئی امید نہیں۔ گناہوں سے ہر چیز انسان کی دشمن بن جاتی ہے۔
معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق گناہ گار کے خلاف جری اور دلیر ہو جاتی ہے۔ شیاطین بھی جری اور دلیر ہو جاتے ہیں اور اسے ایذا اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ورگلاتے، بہکاتے اور وسوسے ڈالتے ہیں، خوف و ہراس میں مبتلا کر دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور ان چیزوں اور ان باتوں سے اسے غافل کر دیتے ہیں جن سے اس کی مصلحتیں وابستہ ہوتی ہے اور جنہیں فراموش کرنے سے اس کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ شیاطین اس پر اس قدر غالب آ جاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اسے زبردستی دھکیل کر لے جاتے ہیں۔ نیز انسانی شیاطین بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں ہر ممکن ایذا دیتے اور اسے تکلیف پہنچانے لگتے ہیں۔ اس کے گھر کے لوگ، خدام، نوکر چاکر، اس کی اولاد، پڑوسی، سب کے سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اسے ستانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ حیوانات چوپائے بھی اس کے خلاف جری اور دلیر ہو جاتے ہیں۔ اسلاف میں سے بعض بزرگوں نے کہا ہے، جب کبھی مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس کا اثر مجھے اپنی بیوی اور سواری کے جانوروں تک میں محسوس ہوتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء۔ اسی طرح حکام اس کے خلاف اقدام کرتے ہیں اور عدل و انصاف کے مسند پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس پر پوری حدود جاری کرتے ہیں اور سخت ترین سزائیں دیتے ہیں، اور خود اس کا نفس ہی اس کے خلاف جری ہو جاتا ہے کہ شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے مشکلات اور دشواریوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور اسے اس قدر مجبور اور بے دست و پا کر دیتا ہے کہ اگر کبھی وہ نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو نفس سرکشی کرتا ہے اور اتباع نہیں کرتا، اسے خواہ مخواہ گھسیٹ کر اسی طرف لے جاتا ہے جہاں اس کی ہلاکت و تباہی کے سارے سامان جمع ہوتے ہیں۔ اور ایسا کیوں اور کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ طاعت الہی، عبادت خداوندی اور رب العالمین کا ایک مستحکم و مضبوط قلعہ ہے اور اس میں جو بھی داخل ہو جاتا ہے اسے کامل امن مل جاتا ہے، اور جو اس سے باہر نکل جاتا ہے اس پر ڈاکو اور راہزن وغیرہ حملہ کر دیتے ہیں۔ معاصی اور گناہ جس قسم کے اور جس درجے کے ہوں گے، اس قسم کی اور اسی درجے کی آفتیں اس پر حملہ آور ہوں گی جنہیں کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ ذکر الہی، طاعت خداوندی، صدقہ، خیرات، جہلا کو ہدایت و تلقین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسی زبردست اور مقدس چیزیں ہیں کہ وہ بندے کی حفاظت اسی طرح کرتی ہیں جس طرح انسان کی قوت آنے والے یا آئے ہوئے مرض کی مقاومت و مدافعت کرتی رہتی ہے۔ اگر یہ قوت ختم ہو جاتی ہے تو مرض پوری قوت سے حملہ کر دیتا ہے اور بالآخر اسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ آدمی کے لیے وہ قوت ضروری ہے جو دفاع کر سکے، کیونکہ نیکیوں اور گناہوں کے نتائج ایک دوسرے کی مدافعت کرتے ہیں۔ جو غالب آ جاتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ اہل ایمان کی جانب سے اللہ تعالی ہمیشہ مدافعت کرتا رہتا ہے، اور ایمان نام ہے قول و عمل کا، تو جس قدر قوت ایمانی زیادہ ہوگی قوت مدافعت بھی زیادہ ہوگی۔ واللہ المستعان۔ معاصی کی زد انسان کی دنیا و آخرت دونوں پر پڑتی ہے۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ معاصی بندے کی معاد و معاش کی ضروریات میں خلل اور رخنے پیدا کر دیتے ہیں۔ ہر انسان اس امر کا محتاج اور سخت محتاج ہے کہ وہ اپنی معاد و معاش، آخرت اور دنیا کی مفادات و نقصانات کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرے، اور معاصی و گناہ اس معرفت و سمجھ سے انسان کو قطعاً محروم کر دیتے ہیں
اور ان امور کی تفصیل سب سے زیادہ وہی جان سکتا ہے جو معاد و معاش کی معرفت زیادہ رکھتا ہو، اور سب سے زیادہ قوی عقل مند وزیر وہی ہے جو اپنے نفس و ارادہ پر غالب اور حاوی ہو، اور اپنے ارادہ کو اسی جگہ استعمال کرے جہاں اسے نفع مل سکے، اور ان چیزوں سے باز رہے جن سے اس کو نقصان پہنچتا ہو، اور اس بارے میں لوگوں کی ہمت معرفت و ادراک مقامات و منزلیں مختلف اور متفاوت ہیں۔ سب سے بڑا عارف وہ ہے جو سعادت و شقاوت کے اسباب کی پوری معرفت رکھتا ہو، اور سب سے بڑا دانش مند وزیرک اور راز آگاہ وہ ہے جو شقاوت کے مقابلے میں سعادت کو ترجیح دے، اور وہ شخص بڑا ہی بے وقوف اور احمق ہے جو سعادت کے مقابلے میں شقاوت کو ترجیح دے۔ انسان کو اس علم کی تحصیل میں جن امور کی ضرورت ہے، ان میں معاصی اور گناہ اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اور انسان اپنی آخرت کے اعلیٰ و اشرف اور دائمی حصہ کو دنیا کی خسیس ادنا فانی منقطع ہونے والے حصے کی عوض ضائع کر دیتا ہے۔ معاصی اس علم کی تحصیل و تکمیل کی راہ میں حجاب بن جاتے ہیں، اور دنیا و آخرت میں جو امور انسان کے لیے مفید، بہتر اور نفع بخش ہوتے ہیں، ان کی مشغولیت سے باز رکھتے ہیں۔ گنہگار آدمی کا مصیبت میں مبتلا ہونا اور دل و جوارح کا جواب دے جانا۔ انسان جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اسے گلو خلاصی کی ضرورت پیش آتی ہے، تو گنہگار انسان کا قلب، اس کا نفس، اس کے جوارح اس کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اور اس کی حالت اس شخص کی سی ہو جاتی ہے جس کے پاس تلوار موجود ہے لیکن نیام میں پڑی پڑی زنگ جوردہ ہو چکی ہے۔ مالک اس سے کام لینا چاہتا ہے لیکن زنگ نے ایسا پکڑ لیا ہے کہ نیام سے نکل ہی نہیں سکتی۔ ایسی حالت میں اس کا دشمن اس کے سر پر آ جاتا ہے اور اسے قتل کر دینا چاہتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈالتا ہے اور تلوار کو کھینچتا ہے، لیکن وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی، اور دشمن وار کر کے اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ انسان کے قلب کی بھی یہی حالت ہے، گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ معاصی سے وہ اپاہج ایسا ہو جاتا ہے کہ جب اسے دشمن سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو مقابلہ کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان جب کسی سے جنگ کرتا ہے تو قلب اور قلب کی طاقت ہی کے ذریعے جنگ کرتا ہے، قلب کی قوت ہی سے حملہ کرتا ہے، قلب ہی کی طاقت سے اقدام کرتا ہے۔ جسم اور جسم کے اعضاء تو قلب کے تابع ہوتے ہیں، اور جب قلب کے پاس جو جسم و جوارح کا بادشاہ ہے قوت و طاقت نہ ہو تو وہ مدافعت ہی کیا کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے، اور پھر جب کہ بادشاہی سرے سے نہ ہو تو بتاؤ کیا انجام ہوگا۔ جو حال قلب کا ہے وہی حال نفس کا ہے۔ نفس شہوات و خواہشات، معاصی اور گناہوں کی وجہ سے خبیث و ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام قوا ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں نفس سے میری مراد نفس مطمئنہ ہے۔ اس کے لیے نفس امارہ تو شہوات و خواہشات اور گناہوں سے اور زیادہ قوی، مضبوط، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ نفس امارہ قوی و طاقتور ہو جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ جب اس طرح موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی کی کوئی توقع نہیں رہتی۔ سمجھ لو کہ وہ دنیا میں بھی مر چکا اور برزخ میں بھی مر چکا ہے، اور اب اسے آخرت میں بھی کوئی زندگی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اب اس کی قسمت اور نصیب میں صرف آلام و مصائب، تکالیف و اذیات ہی کی زندگی ہے اور بس۔ مقصد یہ ہے کہ ایک گناہ گار آدمی جس کی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا قلب، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پیر اس سے بے وفائی کرتے ہیں، اور ان امور میں جو اس کے حق میں مفید اور نفع بخش ہوتے ہیں خیانت کرتے ہیں۔ توکل علی اللہ سے اس کا قلب گریز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے سے بھاگتا ہے، کسی طرح اسے جمعیت خاطر حاصل نہیں ہوتی، وہ بارگاہ الہی میں تضرع و زاری نہیں کر سکتا، اس کے حضور میں جو تذلل و انکساری کرنی چاہیے وہ نہیں کر سکتا۔
ذکر الہی میں اس کی زبان اس کی مطاوعت سے گریز کرتی ہے، اور اگر وہ زبان سے اللہ کو یاد بھی کر لیتا ہے تو قلب کی جمعیت مفقود ہوتی ہے۔ قلب و زبان یکسو نہیں ہوتے کہ ذکر لسانی قلب پر اثر انداز ہو، اور وہ کلمہ جو اس کے ذکر اور ورد میں زبان پر جاری ہوتا ہے، اس میں بھی قلب و زبان یکسو نہیں ہوتے، بلکہ جب زبان ذکر الہی یا دعا میں مصروف ہوتی ہے تو اس کا قلب یکسر اس سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے، اور اس سے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ اگر اعضائے جوارح کے ذریعے وہ قلب کی اعانت کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی مصیبت دور ہو تو قلب اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس قسم کی تمام باتیں معاصی اور گناہوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی تمثیل یوں سمجھے کہ ایک یہاں پر کچھ مسپرنٹ ہے، جس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے۔ اس لشکر سے وہ دشمنوں سے پوری طرح مدافعت کر سکتا ہے، لیکن اس نے اسے بیکار کر رکھا ہے۔ خوراک، پوشاک، ضروریات پوری نہ کر کے اسے کمزور بنا رکھا ہے، اور عین اس وقت جب کہ دشمن حملہ آور ہوتا ہے، اس فوج سے وہ دشمن کی مدافعت چاہتا ہے۔ مطلب یہ کمزور فوج کس طرح دشمن کی مدافعت کرے گی؟ جہاں پر مسپرنٹ تھا وہاں پر فوج ہے۔